ایک بار پھر ریاض میں عرب دیشوں کی کانفرنس ہوئی فلسطین کو لے کر کے، لیکن ایک بار پھر کئی چیزوں کو لے کر کے ان کے ذریعے افسوس جتایا گیا ہے، روکنے کی اپیل کی گئی ہے، بہت ساری اپیلیں ان کے ذریعے جاری کی گئی ہیں جو آج پھر چرچا کا وشے بنا ہوا ہے۔ مذمت کی گئی ہے کئی معاملوں کو لے کر کے، جیسا کہ پہلے کیا جاتا رہا ہے، آج بھی تقریباً عرب ممالک اسی لینگویج میں بولتے ہوئے نظر آئے ہیں، لیکن تھوڑی بہت لینگویج میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سختی دیکھنے میں سامنے آئی ہے۔ ریاض میں ہونے والے عرب اسلامی جو کانفرنس ہے اس میں ایک بیان اسرائیل کو اپنی جو پالیسیاں ہیں ان کو روکنے پر مجبور کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یونائٹڈ نیشن کی سرگرمیوں میں اسرائیل کی جو شمولیت ہے اس کو روکنے کے ساتھ ساتھ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے لیے بین الاقوامی حمایت کو ایکٹیو کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ریاض میں جو کانفرنس ہوئی ہے اس کا جو قرارداد جو سامنے آئی ہیں اس میں دنیا کے تمام ملکوں سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی کینسٹ کی جانب سے آنروا کی استثناء کو واپس لینے کے فیصلے کی مذمت کی گئی ہے۔ سربراہ اجلاس کے حتمی بیان میں شام کی سرزمین پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی گئی ہے۔ اسی طرح لبنان میں جنگ کو روکنے کے لیے وزارتی کمیٹیوں کی کوشش میں توسیع کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ سعودی کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر عرب اور اسلامی دنیا ناراض ہے۔ عالمی برادری غزہ میں جنگ کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ اسرائیل فلسطین میں زمینی حقیقت کو بدلنا چاہتا ہے اور دو ریاستی حل کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے۔ ریاض سمٹ کے حتمی بیان میں بین الاقوامی برادری کے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ 19 جولائی 2024 کے بین الاقوامی عدالت انصاف کے مشاورتی رائے کے تمام مشمولات پر عمل درآمد کرے۔ عالمی عدالت کی اس رائے میں اسرائیلی قبضے کو جلد از جلد ختم کرنے، جنگ کے اثرات کو دور کرنے اور نقصانات کا معاوضہ ادا کرنے کو کہا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی زبردستی جو گمشدگی کی جا رہی ہے اس کی بھی مذمت کی گئی۔ غزہ پٹی اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ہزاروں فلسطینی شہریوں کے خلاف موجودہ جارحیت کے آغاز سے لے کر اب تک اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے لوگوں کو جبری لاپتہ کیا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اللیگل طریقے سے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس جرم کی مذمت کی گئی۔ بچوں اور عورتوں اور جو بزرگ ہیں ان تمام کے ساتھ بدسلوکی اور اس کے ساتھ ہی ان کے اوپر جو اذیتیں دی جا رہی ہیں، ان کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اغوا کاروں کے انجام سے پردہ اٹھانے کے لیے ہر سطح پر کام کریں، گمشدہ افراد کی رہائی کے لیے کام کریں، ان کے تحفظ کو یقینی بنائیں اور اغوا کاروں کو کٹہرے میں لانے کے لیے آزادانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کریں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی جرائم جو ہو رہے ہیں، اسرائیل جو مظالم ڈھا رہا ہے، جو جرم کر رہا ہے، اس کو بھی لے کر کے کچھ باتیں کہی گئی ہیں اس اجلاس کے اندر۔ اس میں غزہ پٹی میں جو قابض اسرائیل ہیں اس کی طرف سے اجتماعی قبروں سمیت نسل کشی کے جرم، تشدد اور کھیتوں میں پھانسی کے جرم جیسے خوفناک جرائم کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، اور لوٹ مار، زبردستی لوگوں کے گھروں میں حملہ کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، اس طرح تمام چیزوں کی جو ہے لے کر کے مذمت کی گئی۔ لبنان پر جو حملہ کیا گیا ہے اس کو لے کر بھی بیان سامنے آیا ہے، اور اس سے بھی روکنے کے لیے اسرائیل کو کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رفح علاقے سے اسرائیل کو نکالا جائے، یہ بات بھی اس میں قرارداد میں پاس کی گئی ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ تمام جو برادری جو ناکام ہو رہی ہے اس کو لے کر کے، اس کے علاوہ جنگ کو روکنا فرسٹ پریفرنس ہوگی، پہلی ترجیح ہوگی، یہ اس میٹنگ میں جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ سربراہی اجلاس کا مقصد خطے میں کشیدگی کو کم کرنا ہے اور جنگ کو روکنا اور فلسطینیوں کے مصائب کو کم کرنا اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے خطے میں امن کو مستحکم کرنے والے مستقل حل کی ضرورت پر زور دیا۔ تو یہ لگاتار اس طرح کی میٹنگز پچھلے ایک سال سے، جب سے 6 اکتوبر کو حملہ کیا گیا ہے حماس کے ذریعے اسرائیل پر، اور اس کے بعد سے لگاتار عرب ممالک کے ذریعے تقریباً کم و بیش اسی طرح کی لینگویج، اس طرح کے اجلاس سامنے آ رہے ہیں، لیکن جو کام کرنے کا ہے، یکجہتی دکھا کر کے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا، ہتھیار اٹھانے کا، ساتھ دینے کا، اب مذمت سے کام نہیں چلے گا۔ اب تقریباً جو ایران ہے، حزب اللہ ہے، حماس ہے، یہ اپنے آخری جو کہا جا سکتا ہے جنگ لڑ رہی ہے، جس میں اسرائیل کہیں نہ کہیں پست ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔